بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا قادری محدث بریلی رحمہ اللہ تعالی نے اہل سنت و جماعت کی نشت کے لیے، نہضت کے لیے، رینیسنس کے لیے، ریوائول کے لیے ایک 10 پوائنٹ ایجنڈا فتاوی رضویہ میں دیا ہے۔ آپ کا وصال آج سے 96 سال پہلے ہوا۔ یہ ایجنڈا ممکن ہے کہ آج سے پہلے 90 سال کے لگ بھگ آپ نے دیا ہو، اور جب یہ ایجنڈا آپ پیش کر رہے تھے تو فرمایا کہ مراز سوزیست اندر دل اگر گویم زماں سوزد۔ میرے دل میں ایسا درد ہے، ایسی جلن ہے اپنی امت کے اور اہل سنت کے حالات کو دیکھ کر کہ اگر میں اپنے جذبات کو زبان پر لاؤں تو زبان جل جائے، اگر دم در کشم ترسم کے مغز استخوان سوزد، اور اگر میں سانس کو روکتا ہوں، جذبات کو روکتا ہوں، تو ڈر ہے کہ پورا وجود تو کیا ہڈیوں کے اندر جو مغز ہے وہ بھی جل جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت کے دل میں جو تڑپ تھی، وہ کسی نے کہا ہے جو سچ کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، جو چپ رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ آج سچ کہنا اور سچ قبول کرنا آپ کے لیے دشوار ہے۔ آپ صرف مد و ستائش کے قائل ہیں، آپ صرف نعرہ بازی کے قائل ہیں، اور میں آپ سے پوچھتا ہوں اور ابھی ایجنڈا پیش کرتا ہوں کہ تقریباً 100 سال گزر گئے ہیں، وہ تو فریاد کر کے گئے کہ آج بھی آپ نے ان کی روح کو تسکین پہنچائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ امت کے زوال کے اسباب چند ہیں۔ امت کی ارتقاء کے لیے 3 بنیادی چیزیں ہیں: علماء کا اتفاق، علماء کا، اور فرماتے ہیں کہ وہ یہاں مفقود۔ تو آپ سے سوال ہے کہ آج یہاں موجود؟ بولو۔ فرمایا کہ کسی کو ذرا سی شہرت مل جائے تو سب حسد سے جلنے لگے۔ دشمن کی شہرت قبول ہے، اپنے کی شہرت قبول نہیں ہے۔ دشمن کی پذیرائی قبول ہے، اپنے کی پذیرائی قبول نہیں ہے۔ دوسرا فرمایا کہ تحمل شاق بقدر الطاق، اپنی انتہائی صلاحیت کے مطابق مشکلات کا مقابلہ کرنا۔ اب یہ ہم دیگیں اور بریانی کھانے والے، قورمے کھانے والے، ہم مشکلات کا مقابلہ کیا کریں گے؟ اور میں کہتا ہوں کہ ساری نبوت کی زندگی کو دیکھو۔ نبوت کی زندگی میں طائف کا بازار آتا ہے، ہجرت کا سفر آتا ہے، بدر کا میدان آتا ہے، احد کا میدان آتا ہے، احزاب کا میدان آتا ہے کہ 4 نمازیں تاجدار کائنات کی قضا ہو گئیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر تم باطل سے ٹکرا نہیں سکتے، اگر تم کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے، تو حق کی خاطر ظلم تو سہ لو۔ 13 سالہ مکی زندگی ظلم سہنے کی زندگی ہے۔ تو اہل سنت و جماعت مشکل کے لیے تیار نہیں ہے۔ تیسرا فرمایا کہ امراء کا انفاق لوجہ الخلاق، کہ امراء کو اپنی دولت اللہ کی نعمت واہ واہ کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنی چاہیے۔ دوسرے لاکھوں پاؤنڈ خرچ کرتے ہیں تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں تو یہاں بھی اگر 50 پاؤنڈ دے دیں تو امام کی ذمہ داری ہے کہ 50 نسلوں کو بخش کے جائیں۔ تو ان سے آپ کسی قربانی کا تقاضا کر سکتے ہیں، توقع رکھ سکتے ہیں؟ اس کے بعد یہ 3 بنیادی پوائنٹ تو امام اہل سنت بیان کیے، اور وی شوڈ ٹیسٹ آور سیلفس، کہ ہم جائزہ لیں کہ آیا ہم نے
کوئی ایک قدم بھی وہاں سے آگے بڑھایا ہے؟ ایک سیڑھی بھی ہم نے طے کی ہے؟ اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے فرمایا، ایک اور جگہ فرمایا کہ ایک ضروریات دین ہیں، ضروریات دین پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا، خواہ وہ فرائض قطعیہ ہوں یا محرمات قطعیہ ہوں۔ پھر فرمایا کہ ضروریات مسلک اہل سنت ہیں، ان پر بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ضروریات میں وہ تمام چیزیں what to do and what not to do، مامورات اور محرمات، تمام جو اس کے مراتب میں اس کے سب آتے ہیں، لیکن پھر فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ کچھ شائر کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ان میں اگر کوئی شخص آپ سے اختلاف کر لے تو اس کا گلا کاٹنے نہ چلو۔ وہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی اور روایت ہو، فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی اور دلیل ہو، فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ قلت فکر ہو سکتا ہے کہ عجلت میں رائے قائم کی ہو، لیکن فرمایا کہ باطل کے ساتھ رعایت نہ کرو لیکن اہل حق کے ساتھ رعایت کرو۔ اگر تم اس کے پیچھے پروپیگنڈا شروع کر دو گے تو اس سے جو فیض مل رہا ہے انسانیت کو وہ رک جائے گا۔ آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہم یہی کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے، شب و روز یہی کام کر رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا، یہ فلاں میڈیا، اس میں یہی کام کر رہے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ جو میڈیا کے فرزند ہیں یہ میدان جنگ کے فرزند ہو ہی نہیں سکتے۔ میدان جنگ کا فرزند تو میدان میں کھڑا نظر آتا ہے باطل کے مقابلے میں۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ مدارس قائم کیے جائیں، فرماتے ہیں کہ مدرسین کو بھاری تنخواہیں دو اور انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ، ذہین ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ اگر حالات کی وجہ سے نہیں آ سکتا تو اس کے گھر بار کی ضرورتیں پوری کرو، کیونکہ دین کو اس کی ضرورت ہے۔ اگر میں پوچھوں کہ اس پورے برطانیہ میں کتنے لوگ ہیں جو ایسے ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ کو کی سرپرستی کر رہے ہیں، اس کے اخراجات کو پوری کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن نے تو یہی کہا تھا کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مسلمان اپنی صنعت کو، زراعت کو، معیشت کو، تجارت کو، دکان کو، ملازمت کو چھوڑ کے نکل کھڑے ہوں دین کے لیے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہر طبقے، ہر برادری، ہر کمیونٹی میں سے ایک طائفہ نکلے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ دین کے ایکسپرٹ بنے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہر ایک ٹی وی پر آ کر بیٹھتا ہے جی دین پر کسی کا ٹھیکہ ہے، قرآن ہر ایک پڑھ سکتا ہے۔ یہ اس لیے کہ آپ نے فقیہ پیدا کرنے چھوڑ دیے، ان کے لیے اثار کرنا چھوڑ دیا۔ تو میں جب ان کے سامنے آتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ ہم دین کے ٹھیکیدار تو نہیں ہیں لیکن دین کے چوکیدار ضرور ہیں۔ اس لیے اگر کوئی نقب لگائے گا تو اس کا ہاتھ توڑ دیں گے جب تک ہماری بساط میں ہے، اور اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو ہمارا جینا کسی کام کا نہیں ہے۔